انتہائی دلچسپ اعلیٰ اخلاقی اور اصلاحی سبق آموز کہانیاں انتہائی ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کے زیر نگرانی تیار، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سبھی عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید کہانیاں۔ ابھی سے سبسکرائب کر لیں یہ چینل تاکہ ہر کہانی بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور معاشرتی پہلوں سے ہم وقت آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ہیں راجو دکاندار، جو اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے پوری کمیونٹی کے اندر مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ گاہک سے کم منافع لیتا اور خالص چیزیں اس کو فروخت کرتا۔ وہ اپنی اسی ایمانداری کی وجہ سے پورے دکاندار کمیونٹی کے اندر ایک معتبر مقام رکھتا تھا اور کمیونٹی کا چیئرمین تھا۔ راجو دکاندار کا نام ہی اعتماد کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اس کے گاہک ہمیشہ آنکھیں بند کر کے اس پر اندھا اعتماد کرتے، کیونکہ انہیں یقین تھا۔ راجو کی بیوی اور ایک بیٹا تھا جو زیادہ پیسے کے شوقین تھے۔ سردار جی، اب آپ اپنے بیٹے کو بزنس سنبھال کے دیں یا اسے کوئی اور سائڈ بزنس دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ کمائے۔ جی، میری اپنی یہی خواہش ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو بار بار ایمانداری کا سبق دے رہا ہوں تاکہ وہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار سنبھالے، اور اس کو میں ایک نیا کاروبار سٹارٹ کر کے دیتا ہوں۔ ابو جی، آپ ایک سادہ بزنس مین ہیں، میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے فوراً بزنس سٹارٹ کرنے دیں، کیونکہ یہ تھوڑے بہت پیسے سے میرا گزارا نہیں۔ بیٹا، آپ ایمانداری کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں اور پھر اپنے لیے کاروبار سلیکٹ کریں، میں جلد آپ کو ارینج کر کے دیتا ہوں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت زبردست بزنس چلا سکتا ہے، اس کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں، لہذا اس کو جلدی کاروبار بنا کے دیں۔ اس طرح راجو اپنے بیٹے کو ایمانداری کا درس دیتا ہے اور کاروبار کے لیے اسے آزاد کر دیتا ہے اور کاروبار سلیکٹ کرنے کو کہتا ہے۔ ہمیں جی کہاں ہو، میں نے اپنا کاروبار سلیکٹ کر لیا ہے، بس آپ پیسوں کا ارینج کریں اور مجھے کاروبار دیں۔ جی بیٹا، میں آپ کے ابو سے بات کرتی ہوں، وہ پہلے ہی تیار ہیں، آپ اپنے کاروبار کی تیاری کریں۔ سردار جی، میرا بیٹا بہت قابل ہے، مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے، لہذا آپ اسے فوراً کاروبار بنا کے دیں۔ بیگم پریشان نہ ہوں، میں نے سارے ارینجمنٹ کر دیے ہیں، بس اب آپ نے اسے ایمانداری کا درس دینا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کل سے وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح راجو نے اپنے بیٹے کو کاروبار سٹارٹ کر دیا اور اس نے کاروبار شروع کیا اگلے دن۔ میرا باپ ایک سادہ بزنس مین ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ زیادہ منافع کما لوں گا۔ اس طرح راجو کے بیٹے نے تھوڑے ہی عرصہ میں بہت زیادہ منافع کما لیا، جو راجو کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ اس کے دل میں ہر وقت شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے تھے اور وہ پریشان تھا۔ امی جی، میں نے بہت زیادہ منافع کما لیا ہے، جس طرح میں کہتا تھا کہ میرے ابو سادہ بزنس مین ہیں، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اتنا بڑا مال جمع کر لیا ہے اور بہت سا پیسہ بنا لیا ہے، اب ہمیں اعلیٰ درجے کی کوٹھی بنانی ہے۔ بیٹا، اتنا پیسہ آپ نے کیسے کما لیا؟ ہمیں تو خوف آ رہا ہے اس پیسے سے، کہیں آپ کسی چکر میں تو نہیں آ گئے؟ سادہ لوگ ہیں آپ۔ بیگم، اتنا بڑا پیسہ کیسے آ گیا؟ سردار جی، مجھے بھی خوف آ رہا ہے، اتنا بڑا پیسہ کیسے ہمارے بیٹے نے کما لیا، کہیں کچھ دال میں کالا نہ ہو۔ پتہ کرتے ہیں، کہیں ہم سب کی ناک نہ کٹوا دیں یہ لڑکا۔ اوہو ابو جی، آپ سب لوگ سادہ ہیں، میں بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں جدید بزنس مین ہوں، میں جدید طریقوں سے پیسے کما رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ میرے امی ابو سادہ ہیں، انہیں کون سا پتا ہے ایسے طریقوں کا، یہ جدید طریقے پیسے بنانے کے لیے تو بنے ہیں، اب میرے ابو اور امی کو اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کے خوف آتا ہے۔ دوسری طرف راجو انتہائی پریشانی میں تھا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کا فکر تھا کہ وہ اتنے بڑے پیسے کیسے ایمانداری سے کما سکتا ہے، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، اس لیے وہ خوف سے جل رہا تھا۔ اتنے بڑے پیسے کما رہا ہے بیٹا،
اللہ خیر کرے، کہیں ایمانداری سے کام کر رہا ہو، ناک نہ کٹوا دے سب خاندان کی۔ سردار جی میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور وہ ایمانداری سے کما رہا ہوگا۔ بیگم مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے، اتنے بلین آف روپیز کیسے کما لیے بیٹے نے، اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اپنے بزنس کی طرف، بس آپ دعا کرنا کہیں ناک نہ کٹوا دیں ہماری سب کی۔ میڈم جی میں سرکاری تھانے سے آیا ہوں، آپ کا بیٹا ملاوٹ اور 2 نمبری میں گرفتار ہو کے تھانے میں بند ہو چکا ہے، لہذا آپ اپنے بیٹے کا فالوار کریں۔ او مائی گاڈ، وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ہمارا بیٹا 2 نمبری کر رہا تھا، ملاوٹ سے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور اس طرح دھوکہ دہی سے پیسہ بنا رہا تھا۔ اب ہم کیسے منہ دکھائیں گے لوگ؟ بیگم اسی چیز کا مجھے خوف تھا، جو ہو گیا۔ ہمارا بیٹا بدنیتی پہ مبنی ملاوٹ کی چیزیں بیچ رہا تھا، اس نے تو میری پوری زندگی کی نیک نیتی کو تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں بس اب ہماری عزت ہی چلی گئی ہے، چلیں اب اپنے بیٹے کو تو چھڑوائیں۔ بیٹے نے میری پوری زندگی کی نیک نیتی اور عزت کمائی ہوئی خاک میں ملا دی۔ چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ مجھے اب پتہ چلا ہے میں واقعی غلطی پہ تھا، آپ سب لوگ ٹھیک کہتے تھے، اگر 2 نمبری اور شارٹ کٹ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یقیناً برائی ہی نکلتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں نے اپنے پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ اوف بیٹا، آپ نے تو ہماری سب کی ناک ہی کٹوا دی، اب ہم کیا کہیں؟ بیٹا میں کب کا آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایمانداری سے کاروبار کرو گے تو عزت پاؤ گے، اگر بے ایمانی کرو گے تو اپنے والدین کی بنی بنائی عزت بھی خاک میں ملاؤ گے اور پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا کر آپ کی طرح پھر جیل میں بند ہونا